بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، 2-3 دن سے ویڈیو انٹرنیشنل ٹاپک پر نہیں کی، آج اختر حسین صاحب نے ٹائم دیا ہے، ان سے جو ہے وہ آج بات کرتے ہیں۔ اختر صاحب، اس طرح ہے کہ ایران میں کچھ دن پہلے ایک ارتھ کوئک آیا، اور اس کے بعد پھر کوئی تھوڑے سے ٹائم کے بعد، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد اسرائیل میں بھی زلزلہ آ گیا۔ بالکل۔ تو پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں نکلنی شروع ہوئیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیوکلیر کا جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے، اور ایران نے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا اس کا، وہ اب نیوکلیر پاور بن چکا ہے۔ تو اب کچھ خبریں جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ایران نے اور اسرائیل نے دونوں نے کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکات و سکنات کی ہیں۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ اچھا، تھینک یو فراست۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل ایک انڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو 5 بڑی طاقتیں ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، P5 جن کو کہتے ہیں، یعنی امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، گریٹ برٹن اور فرانس، یہ ڈکلیئرڈ پاورز ہیں۔ اس کے علاوہ جو انڈکلیئرڈ ہے اس میں ہمارے پڑوس انڈیا اور ہم پاکستان ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ہمارے نیوکلیئر سائٹس کو انسپیکٹ بھی کرتے ہیں، IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے۔ صحیح۔ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کے نیوکلیئر سائٹس کی انسپیکشن نہیں ہوتی۔ اچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے، اس کے پاس اچھا بالکل ایٹم بم موجود ہیں، لیکن کیونکہ وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ کنٹرول کر رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا محتاج ہے، اس کا بھی، اور بالکل تو وہ امریکہ کا جو ضدی بچہ ہے جس کو نا، اس کے لیے جو کچھ کہیں آج اس کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب جہاں تک ایران کا سوال ہے، یہ 5 تاریخ کو یہ خبر آ رہی تھی کہ کوئی سسمک ایکٹیویٹیز ہوئی ہے۔ سمنان ایک جگہ ہے، میرے خیال ایران سے کوئی 120 کلومیٹرز یا 80 مائلز کا ڈسٹینس ہے، وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہے، اور جو ریئیکٹر سکیل پہ ہیں 4.6 ریئیکٹر سکیل۔ بالکل۔ تو یہ 10 کلومیٹر جو ہے وہ نیچے اس کی گہرائی شو ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس میں کنسپریسی تھیوریز بھی ہے، لیکن 4.6 ریئیکٹر سکیل بالکل ایٹامک ایکسپلوژن کے لیے آئیڈیل، مطلب سمجھ لیں کہ اور اس کی گہرائی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ آئیڈیل ہے 10 کلومیٹر۔ اب وہ 5 سیسمک ٹریمرز جس کو آپ سائنس کے لینگویج میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ، پہلے سوشل میڈیا پہ، اس کے بعد آہستہ آہستہ عالمی میڈیا پہ۔ ہم بھی اس کو دیکھ رہے تھے، ہماری نظر سے بھی، ہم ظاہر ہے کہ ہم جو فالو کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، مین اسٹریم میڈیا، جو خاص طور پہ جو مغربی میڈیا ہے، وہاں پہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ۔ اس کہتے ہیں مطلب پھر سوشل میڈیا سے مین اسٹریم میڈیا پہ سورسز کے ذریعے، پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ارتھ کویک کا ہو۔ 2 تھیوریز آ رہی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے، مطلب، اور فالٹ زون پہ ہے ویسے بھی ایران کے علاقے۔ اس کے بعد پھر CIA کے جو ڈائریکٹر ہے ولیم برنز، اچھا، اس نے پھر کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایران نے ایٹامک ایکسپلوژن مطلب تجربہ نہیں کیا ہے، ایکسپیریمنٹ نہیں کیا ہے۔ لیکن بات ختم نہیں ہوئی، لگاتار یہ چلتی رہی بات۔ اور پھر جو جیروسلم ٹائمز ہے اس میں یہ خبر چھپی کہ وہ جو ایکسپلوژن ہے اس کی جو اس کو بھی وہاں بھی فیل کیا گیا ہے، یعنی اس کا میگنیٹیوڈ اتنا تھا کہ تل ابیب میں بھی فیل کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد تو یہ کہ ہماری پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی خبر ہو اس کی اوتھینٹسٹی کو جب تک ہم اسٹیبلش نہ کریں مختلف سورسز سے، اس وقت تک پھر ہم بتانا مطلب ٹھیک نہیں ہے، وہ بددیانتی ہے۔ آج کے دن جو ہے وہ آیا اپنا جارج گیلیلے، جارج گیلیلے نے جو ورکرز پارٹی ہے، ورکرز پارٹی انگلینڈ، یہ اینٹائی وار موومنٹ اس نے چلائی تھی جب عراق اور گریٹ برٹن اور امریکہ نے 2001 میں صحیح اٹیک کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ ایران نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں۔ اچھا، تبھی میں نے پھر کہا کہ اس ٹاپک کو ہم اٹھا لیں۔
صحیح تو صحیح، اب اگر اتنے بڑے پیمانے پہ وہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو اس میں کچھ تو پھر جو سی آئی اے نے جو اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دی ایگزیکٹلی، اب وہ کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں بہت سارے محاذ پہ، اگر وہ اس چیز کو بھی ٹیک اپ کریں گے، مڈل ایسٹ ویسے بھی جل رہا ہے، تو پھر ایک اور نیا جو ہے وہ نیا تھیٹر کھلے گا پھر وہ، حالانکہ وہ ایک سارے انٹر لنکڈ ہیں، سارے انٹر لنکڈ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ معاملات ایران نے کیے ہیں۔ اچھا، اب میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا یہاں کہ اگر ایران نے یہ ایکسپیریمنٹ کر لیا تو اپنے آپ کو وہ کیوں نہیں ڈکلیئر کر دیتا کہ بھئی میں کر رہا ہوں، میں نے اپنے تحفظ کے لیے کرنا ہے، مجھ پر اسرائیل جو ہے ہمیشہ اٹیک کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، ایک تو وہ سگنیٹری ہے جو کمپریہنسو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں 5 بڑی طاقتیں 2015 میں، اچھا، اس میں روس، چین اور یورپی یونین، لیکن وہ پھر امریکہ اس بیک آؤٹ کر گیا۔ یہ برکس کے مالک جو نہیں، وہ 5 بڑی ابھی برکس نہیں، اچھا 5 بڑی طاقتیں جو ڈکلیئر نیوکلیئر پاورز ہیں، اچھا ٹھیک ہے، جو آپ نے ابھی بتایا، ٹھیک ہے، پلس یورپی یونین، یورپی یونین، ٹھیک ہے، یہ گارنٹرز تھے، اور ایران نے ان کو انشور کہ کیا بھئی تھا، ہم نہیں کریں گے، بالکل ان کو کہا تھا کہ ہم جب ان پر پابندیاں لگ رہی تھی اور پھر ابھی ایگزیکٹلی، پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، یہ اوباما کے وقت میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اور پھر ان کو سینکشنز ریلیف دیے انہوں نے، صحیح، لیکن پھر ہوا یہ کہ جیسے ہی ٹرمپ آیا تو وہ اس نے اس معاہدے سے بیک آؤٹ کر لیا، اچھا ٹھیک، لیکن ایران ابھی تک اس معاہدے پہ قائم ہے، اور دوسرا ایک فتویٰ، یعنی کہ اگر وہ معاہدہ دور ہوا تو وہ ان کی طرف سے ہوا، وہ امریکہ کی طرف سے ہوا، اور پھر یورپ، اور دوسرا فتویٰ پھر وہ آیت اللہ خامنئی ہے، انہوں نے کہا کہ جی، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، وہ پھر انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ جتنا کسی چیز کو دبائیں گے اس کا رد عمل اتنا ہی آئے گا، تو پھر وہ عین ممکن ہے کہ وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ یا تو کوئی ویٹ کر رہے ہیں، یا پھر جو پولیٹیکل حالات ہیں پورے خطے کے اس کو دیکھتے ہوئے، یا پھر وہ ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ رد عمل کیا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ڈکلیئر کر دیں تو پھر ایک الائنس بن جائے ان کے خلاف، اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ میں چلا جائے۔ یہ بڑی آپ نے بہت بڑی بات کی، بالکل اس کے چانسز ہے کہ اگر یہ ڈکلیئر کر لیتے ہیں فار دا ٹائم بینگ، شاید وہ کچھ مصلحت کے تحت، تو پھر یہ ہوگا کہ جو ایک ریفروشما ہوا تھا ان کا دیگر جو خلیجی ممالک کے ساتھ، پھر اس کو دھچکا لگ سکتا ہے، اور پھر یہ بھی یہ بھی کہیں گے کہ امریکہ کو کہ پھر ہمیں بھی آپ ڈکلیئر کرنے دے، پھر یہ بھی نیوکلیئر ہو جائے، سعودی عرب کے بس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تو پھر وہ شاید اس وجہ سے، لیکن ابھی تک ہم صرف اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، ہم ایک جو ایک خبر آئی ہے ہم نے کہا اس ٹاپک پر کر لیں، کیونکہ اب ایک کنفرمیشن جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی کہ آہستہ ایران نے کیا ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال تھی، جیسے ہی مزید اپڈیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر اس میں ہم مزید اپڈیٹ کریں گے، جیسے ہمارے پاس معلومات آئیں گی، تو جو اتھینٹسٹی خبر کی جب ہو جائے گی اس کے بعد ہم آپ کو خبر سے جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ مجھے اور اختر حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔